مم مجھے گھر جانا ہے، ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں مدم لہجے میں کہا۔ آواز اتنی مدم تھی کہ پروت شاہ خود بھی بمشکل سن سکی۔ اگر ہدایت شاہ کا سارا دھیان پروت شاہ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ پر نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اس بات کو سن نہ پاتا، مگر پروت شاہ کے ہونٹوں کے جنبش سے ہی وہ اس کے الفاظوں کو بنا سنے سمجھ چکا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی کیا بکواس کر رہا ہوں میں؟ ایک سیکنڈ میں ادھر آؤ ورنہ وہی زمین میں گاڑ دوں گا، پھر گھر جانے کا شوق پورا کر لینا۔ دبے دبے لہجے میں گرا کر کہا تو ہدایت شاہ کی داڑبا پروت شاہ اچھل کر بند دروازے سے لگی۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر روانی سے رخسار پر بہنے لگے۔ کپ کپاتے وجود کو دروازے سے لگائے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کیوں اس طرح کا سلوک کر رہا تھا؟ سب کے ہوش کھونے سے پہلے وہ کس قدر مہربان ہو رہا تھا؟ وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی مگر ہوش سے بیگانہ ہونے کے باوجود اسے اپنے چہرے پر ہدایت شاہ کے ہونٹوں کا نرم گرم لمس محسوس ہوتا رہا تھا جسے وہ جھٹلا رہی تھی، مگر اب ہدایت شاہ کے تیور دیکھ وہ اس سے سچ میں اپنا وہم لگ رہا تھا۔ ہدایت شاہ کی سرد نظر محسوس کر کے چھوٹے چھوٹے قدم لیتی، پھولوں کی پتی کو اپنے پاؤں تلے روندتی ہدایت شاہ کے سامنے جا کر سر جھکائے کھڑی ہو گئی۔ سننے میں آیا ہے کہ میری مدکوہ کسی سے اظہار محبت کرتی اپنے بھائی کو سے شادی کے لیے مناتی رہی ہے۔ سب کے ہدایت شاہ سے نفرت کا اظہار کیا گیا تھا۔ پروت شاہ کی کلائی کو اپنی سخت گرفت میں لیتے سرد لہجے میں کہا تو پروت شاہ نے جھٹکے سے سر اٹھاتے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ نہیں تو مم میں نے نہیں کیا قسم سے۔ نم سرخ آنکھوں سے ہدایت شاہ کی جانب دیکھتے لہجے میں معصومیت لیے کہا تو ہدایت شاہ نے طنزیہ نظروں سے پروت شاہ کو گھورا تو بیچاری نے سر پٹا کر سر جھکا لیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ کتنے دن تم کسی اور شخص کے نام سے منسوب رہی ہو، اور یہ بات کس قدر تکلیف دیتی رہی مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی تیز دھار آلے سے میرا سینہ چھلنی کر رہا ہو، اور تم کہہ رہی ہو یہ جھوٹ ہے۔ اگر یہ جھوٹ بھی تھا پروت شاہ ہدایت شاہ، تب بھی تم میری روح کی مجرم ہو جسے تمہارے اس جھوٹ نے تار تار کیا ہے۔ پروت شاہ کی کلائی کو جھٹکا دیتے گھٹنوں کے بل بٹھاتے پروت شاہ کی تھوڑی کو اپنی سخت گرفت میں لیتے سر سپاٹ لہجے میں کہا تو پروت شاہ نے بھیگی نم پلکوں کی جالیں اٹھا کر التجائی نظروں سے ہدایت شاہ کو دیکھا جو اس وقت ظالم بنا پروت شاہ کی نازک جان نکالنے کے در پہ تھا۔ مجھ سے نفرت ہے تمہیں؟ میرا ساتھ تمہیں تکلیف دیتا ہے؟ پروت شاہ ہدایت شاہ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی یہ سوال نہ کر پائے کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بات پروت شاہ نے بیوقوفی میں کہی تھی، مگر اب وہ غصے میں اپنی بیوی کو اس کی نظروں میں نہیں گرا سکتا تھا، نہ ہی وہ خود یہ حوصلہ رکھتا تھا کہ پروت شاہ کا نام کسی اور کے ساتھ غصے میں بھی جوڑ سکے۔ وہ ناراض تھا، اس بات پر شدید غصہ بھی تھا، اسی لیے وہ نکاح کے بعد کہنے کے باوجود بھی پروت شاہ سے ملنے نہیں گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس بات کا غصہ پروت شاہ پر نکالنے سے خود کو روک نہیں پائے گا۔ وہ اپنے بھائیوں کی لاڈلی نازوں میں پلی بڑی معصوم شہزادی تھی، تو ہدایت شاہ کا عشق بھی تو تھی، وہ چاہ کر بھی اسے تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ اتنے دنوں سے وہ اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر خود پر لاکھ ضبط کرنے کے باوجود بھی وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر چکا تھا۔ وہ پروت شاہ کو بتانا چاہتا تھا کہ اس کا عمل ہدایت شاہ کے لیے کس قدر جان لیوا تھا۔ نہیں شاہ، ہمیں آپ سے نفرت نہیں ہے۔ تڑپ کر ہدایت شاہ کے ہاتھوں کو تھامتے روتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو ہدایت شاہ نے سختی سے جبڑے بھینج کر سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے پروت شاہ کو دیکھا تو پھر کسی اور کے بارے میں سوچا بھی کیسے؟ پروت شاہ کے بالوں کو اپنی مٹھی میں دبوتے جھک کر چہرہ پروت شاہ کے چہرے کے قریب کرتے دبے دبے لہجے میں گرا کر کہا تو ہدایت شاہ کے چلانے پر پروت شاہ نے بے ساختہ سانسیں روکا پھٹ پٹی آنکھوں سے ہدایت شاہ کے خون جھلکاتی آنکھوں میں دیکھا۔ پروت شاہ کے ہرنے کی مانند سہمی نم آنکھیں ہدایت شاہ کے دل میں ہلچل مچا چکی تھی۔ شاہ، آپ کے لیے ماں جی نے کہا تھا کہ لالا آپ کو مار دیں گے، خدا گواہ ہے میں نے آپ کے علاوہ کسی کو نہیں سوچا۔ پروت شاہ آپ سے خیانت کرنے سے پہلے اپنے سانسوں سے دغا نہ کر جائے، زندگی کو دھوکہ دے کر موت کو گلے لگا سکتی ہوں، مگر ہدایت شاہ کو دھوکہ دے کر کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ ہمت کرتے ہدایت شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے مضبوط لہجے میں کہا تو پروت شاہ کے مان بڑے الفاظوں سے ہدایت شاہ کو سرشاری کی لہر اپنے رگوں پہ میں دوڑتی محسوس ہوئی۔ میری بات کان کھول کر سن لو پروت شاہ، خدا جب تک نہ چاہے ہدایت شاہ کو کوئی دشمن موت نہیں دے سکتا، اور تمہارا بھائی تو بالکل نہیں، کیونکہ وہ میری جان کی حفاظت تو کر سکتا مگر مجھے مارنے کی سازش نہیں کر سکتا، اس لیے اپنے بھائی کے لیے ایسا
دوبارہ کبھی سوچنا بھی مات پلوت شاہان کا ہدایک شاہ کا ہونا ہی ہدایک شاہ کے لیے زندہ رہنے کی وجہ ہے۔ میری زندہ رہنے کے لیے صرف میری بند کر رہنا پلوت شاہان، مگر جو تم کر چکی ہو اس کے فی الحال میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ پہلے جا کر اپنے بھائی سے معافی مانگو جس کی اتنی محبت کے باوجود تم اس پر شک کر چکی ہو، اور پھر رخصتی تک مجھے منانے کے بارے میں سوچو۔ اگر تم مجھے نہ منا سکی تو تمہاری عزت سازش اس نازک جان کی حیل نہیں۔ دائیں ہاتھ پلوت شاہ کے چہرے اور گردن کے درمیان رکھتے انگوٹھی سے پلوت شاہ کی شہ رگ سہلاتے سپاٹ لہجے میں کہا تو پلوت شاہان نے بری طرح اپنے لب کچلتے ہدایک شاہ کے سپاٹ چہرے کو دیکھا۔ لالا مجھ سے ناراض نہیں ہوتے اور مجھے منانا بھی نہیں آتا، انگلیاں چٹاتے مدم لہجے میں کہا تو ہدایک شاہ نے ابروج کا پلوت شاہ کو دیکھا۔ تو میں کیا کر سکتا ہوں تو آپ بھی ناراض نہ ہوں؟ ہدایک شاہ کے سرد لہجے بار سٹ پٹا کر ایک ہی سانس میں کہا تو ہدایک شاہ نے کینہ توز نظروں سے پلوت شاہ کو گھورا۔ ٹھیک ہے سوچتے ہیں اس بارے میں، مگر اس سے پہلے مجھے شاہ کہہ کر پکارو جیسے پہلے پکار ہی تھی۔ انگلیوں کے پوروں سے پلوت شاہ کے چہرے کے اندر کچھ ہوتے سنجیدہ لہجے میں کہا تو ہدایک شاہ کی انگلیوں کے جان لیوا لمس پر پلوت شاہ نے ہوش کے بڑھتے حلق اتار کرتے ہدایک شاہ کی نیلی آنکھوں میں جھانکا۔ پھر آپ ہمیں معاف کر دیں گے؟ نظریں جھکائے نرم لہجے میں سوال کی تو ہدایک شاہ نے گھور کر پلوت شاہ کو دیکھا۔ وہ بعد میں سوچیں، پہلے جو کہا ہے وہ کرو، ورنہ آج پھر اپنی رخصتی ہی سمجھو۔ کمرہ تو پہلے سجا ہوا ہے اور تمہیں پھر میں خود سجا لوں گا، تو خیال ہے شاہ پکارنا ہے یا میں تمہیں اپنی پسند سے سجانا شروع کروں؟ پلوت شاہ کی کمر میں بازو لپیٹ کر جھٹکے سے اٹھ کر اپنے تھائی پر بٹھاتے سپاٹ لہجے میں کہا پلوت شاہ، جو اس اچانک ابتاد پر بے سنبھلی بھی نہ تھی کہ ہدایک شاہ کی بات پر منجکار رہ گئی۔ نہیں میں پکارتی ہوں تو پکارو، کیا اسرائیل کے آنے کا انتظار کر رہی ہو؟ اگر کر بھی رہی ہو تو دماغ میں بٹھا لو، اپنی خواہش پوری کیے بغیر تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ پلوت شاہ کے کان کریلو کو دانتوں تلے دباتے سرد لہجے میں کہا تو بیچاری نے روحان سی نظروں سے ہدایک شاہ کو دیکھا۔ شاہ نظریں جھکائے مدھم لہجے میں کہا تو ہدایک شاہ کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ رنگ گئی۔ او شاہ کی شائننگ سٹار، سرگوشی سے بھی کم آواز میں جواب دیتے، جس پر پلوت شاہ نے ناسمجھی سے ہدایک شاہ کی جانب دیکھا، مگر اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتے ہدایک شاہ پلوت شاہ کی گردن کے گرد بازو لپیٹتے پلوت شاہ کا چہرہ خود پر جھکاتا پلوت شاہ کے ہونٹوں کو اپنی نرم گرفت میں لے چکا تھا۔ فضول لمحوں کا دورانیہ بڑھنے لگا تو پلوت شاہان کی بکھرتی سانسوں کو محسوس کرتے ہدایک شاہ نے نرمی سے اسے خود میں سے الگ کیا، جبکہ پلوت شاہ گہری سانس لیتی سر ہدایک شاہ کے کندھے سے ٹکا چکی تھی۔ رخصتی تک حویلی سے قدم باہر رکھنے کی کوشش بھی بند کرنا والا، جہاں جاؤ گی وہاں سے ڈائریکٹ بیڈ روم میں لے کر جاؤں گا، اس لیے ٹکا حویلی میں بیٹھو۔ اگر رخصتی کی زیادہ جلدی ہے تو چاہو کل ہی حویلی سے باہر آ جانا، تمہارے بھائی کو منانا میرا کام ہے، اور اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ میں راضی ہو گیا ہوں تو یہ غلط فہمی بھی دور کر کے جاؤ، کیونکہ یہ تو میں نے اپنا حق وصول کیا ہے، پھر چاہے تم اس کے لیے راضی ہوتی یا نہ۔ پلوت شاہ کو بازو سے تھامتے کھڑے ہوتے سنجیدہ لہجے میں کہا، ایک گہری استحقاق بڑی نگاہ پلوت شاہ کے ہونکوں کے تاں کھلے منہ پر ڈالتے سر جھٹکتے قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ تمہاری قسم باہر ہی کھڑی ہے، اب سیدھا اس کے ساتھ گھر جانا، راستے میں کہیں رکنے کی ضرورت نہیں، ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گا، اور اپنی کزن کو بھی کہہ دینا کہ نیکسٹ ٹائم اکیلی کہیں نہ جائے۔ میرا بھائی دکھنے میں ہی نرم ہے، اسے جلاد بننے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ ہدایک شاہ کی باتوں پر پلوت شاہ نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی سوال کرتے ہدایک شاہ نے نرمی سے پلوت شاہ کے ماتھے کو چھوتے دروازہ کھول کے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا، جس پر پلوت شاہ نے ایک خفا نظر ہدایک شاہ کے چہرے پر ڈالتے باہر نکلتے داڑ سے دروازہ بند کر دیا۔ پلوت شاہ کی اس حرکت پر ہدایک شاہ کے ہونٹوں پر تبسم بکھر گیا، سر جھٹکتے ایک نظر آفس کے چاروں اطراف میں ڈالی، چونکہ آفس کم پھولوں کی دکان ہی لگ رہا تھا۔ گہری سانس پڑتے قدم صوفے کی جانب بڑھائے۔ 1 سال پہلے ارمان شاہ کا رشتہ سلوہ کے لیے آیا تھا، جس کے بارے میں بہرام شاہ نے گھر میں بات کی تھی اور بتایا تھا کہ وہ انکار کر چکا کیونکہ وہ اب بھی سلوہ کی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس دن غصے میں وہ ارمغان خان کے سامنے ارمان کا نام تو لے چکی تھی، مگر یہ بات جان کر اسے حیرت ہوئی کہ وہ پاگل شخص سچ میں ارمان کے بارے میں معلومات نکلوا رہا ہے، اور جب ارمان خان کو یہ بات پتہ چل کہ بہرام شاہ اس رشتے سے انکار کر چکا ہے، تب سے وہ کافی پرسکون تھا۔
اور سلوا کو ارمغان خان کا یہی سکون بری طرح کھل رہا تھا۔ اسی لیے وہ بہرام شاہ سے ارمان سے ایک بار ملنے کی بات کر چکی تھی۔ سلوا کے اجازت مانگنے سے پہلے تو بہرام شاہ نے حیدر سے دیکھا، مگر پھر کچھ سوچ کر اسے اجازت دے دی اور اس وقت گاؤں سے باہر شہر کے قریب موجود کیفے میں ارمان کے ساتھ سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ پیازی رنگ کے فراق کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ پہنے، کندھوں پر ہم رنگ دوپٹہ ڈالے، ہونٹوں پر لائٹ پنک لپ گلوز لگائے، گرے آنکھوں میں کاجل کی لکیریں کھینچے، براؤن بالوں کو فرینچ چٹیوں میں قید کیے، چند لٹکوں ہلکے سے کرل کیے چہرے کے اطراف میں کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ اپنے جان لیوا ایمان ڈگمگا دینے والے حسن سے بے نیاز چہرے پر کوفہ سجائے کیفے میں نظریں گھومنے میں مصروف تھی، جبکہ سامنے بیٹھا ارمان شاہ طلبہ شاہ کے کچھ بولنے کے انتظار میں ٹک ٹکی باندھے اسے نہارنے میں مصروف تھا۔ بہرام شاہ انکار کر چکا تھا، تو ہمیں امید نہیں تھی کہ دوبارہ سے رشتے کی بات چال نکلے گی اور آپ سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا۔ طلبہ شاہ کی مسلسل چپ کو دیکھ ارمان نے مسکراتے ہوئے بات کا آغاز کیا تو سلوا نے چونکا اس کی جانب دیکھا، وہ جو کب سے ارمغان خان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ارمان شاہ کی بات پر کوفہ زیادہ نظروں سے اسے دیکھا، مگر ارمان کے پیچھے گلاس ڈور کو دھکیلتے اپنے سحر انگیز شخصیت لوگوں کے اپنی جانب متوجہ کرنا مغرورانہ چال چلتا ارمغان خان سلوا شاہ کی جانب ہی آ رہا تھا۔ ارمان خان کے شاد رنگ آنکھوں میں آگ کے شعلے بڑکتے دیکھ سلوا شاہ کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ رینگی، جبکہ کیفے میں بیٹھی لڑکیوں کو ارمغان خان کو گھوٹے دیکھ غصے سے اپنی مٹھیاں بھینجی۔ بس پہ قسمت اسی کا نام ہے، جو ہم سوچتے بھی نہیں وہی ہو جاتا، پھر ہمیں اسے قبول کرنا پڑتا ہے۔ ٹیبل کی سطح پر اپنی کوہنیاں ٹکاتے جان لیوا انداز میں کہا تو ارمان شاہ تو سلوا شاہ کے اس انداز پر قربان ہوتا ٹیک ہٹا کر آگے ہوا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا کہ ارمغان خان کرسی کو سلوا شاہ کے قریب کرتا وہاں بیٹھ چکا تھا۔ قسمت کی بات ہو رہی ہے تو میری بھی خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسے شخص سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور مجھے امید ہے کہ میری آمد آپ لوگوں کو کافی ناگوار گزری ہوگی، مگر قسمت کی ستم ظریفیوں کی طرح میری آمد کو دل سے قبول کرنا آپ لوگوں کی مجبوری ہے، ورنہ ارمغان خان کے نام سے کون نہیں واقف، اور ارمغان خان کو انکار کرنے یا اس کے مقابل آنے والوں کا انجام سے مجھے امید ہے آپ بھی بخوبی واقف ہوں گے۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھتے سرد آگ برساتی آنکھوں سے ارمان کو دیکھتے سپاٹ لہجے میں کہا تو ارمان شاہ نے سر پٹا کر ارمغان خان کو دیکھا اور پھر سلوا شاہ کو دیکھا۔ سیکنڈ سے پہلے اپنی نظریں اس سے ہٹاؤ، اب اگر غلطی سے بھی تمہاری نظر اس پر گئی تو یقین مانو یہی زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ ارمان کو سلوا کی جانب دیکھتے دبے دبے لہجے میں گرا کر کہا تو اس نے ہڑبڑا کر پل میں نظروں کا زاویہ بدلا۔ ارمغان سلوا شاہ نے دانت پیستے دبے دبے لہجے میں سرزنش کی تو ارمغان خان نے کھا جانے والی نظروں سے سلوا کو دیکھا۔ جانے ارمغان تم یہیں بیٹھو، میں ذرا تمہاری امیدواروں کی امید کے ساتھ ہڈیاں توڑ کر 5 منٹ میں واپس آتا ہوں، پھر تمہیں اپنے ہاتھوں سے بریانی بھی تو کھلانی ہے نا۔ سلوا شاہ کی جانب جھکتے سرد لہجے میں ایک لفظ چبا کر کہا تو سلوا کو اپنے ارد گرد ہتھے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئی۔ وہ تو بس ارمغان خان کو جیلس فیل کروانا چاہتی تھی، اسے وہی تکلیف دینا چاہتی تھی جو اس نے محسوس کی، مگر وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ سر پھیرا چھوٹا خان اس تکلیف کے بدلے دوسرے بندے کی ہڈیوں کا سرما بنا دے گا۔ اپنے خشک پڑے ہونٹوں کو تار کرتے گھبرائی نظروں سے ارمغان خان کو دیکھا جو ارمان کو بازو سے تھام کر باہر لے جا رہا تھا، جبکہ وہ بیچارہ گردن موڑ کر رحم کی اپیل کے لیے سلوا کو بھی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ سلوا شاہ تیز تیز قدموں سے چلتی باہر آئی تو نظریں سامنے ارمان خان کی جیپ اور اس کے آگے پیچھے اس کے گارڈ کو ان کی گاڑیوں کے آگے اسلحے سے لیس دیکھ خشک پٹے ہونٹوں کو تار کرتے ارد گرد ارمان خان کی تلاش میں نگاہ دوڑائی۔ میڈم سارڈ اس طبقے ہیں، سلوا کو سڑک کی جانب بڑھتے دیکھ گارڈ نے آگے بڑھتے نظر جھکائے کیفے کی دائیں جانب گلی کی طرف اشارہ کیا تو سلوا نے سر ہلا کر پلٹ کر جلدی سے گلی کی جانب بڑھی۔ گلی میں داخل ہوتے ہی ارمان شاہ کی دبی دبی چیخیں سنائی دی تو سلوا شاہ نے شرمندگی سے سختی سے اپنی آنکھیں میچکا کھولی، چند قدم آگے آئی تو نظریں سامنے کرسی پر اپنی جانب پوچھتی بیٹھے ارمغان خان پر گئی اور سامنے ارمغان خان کے گارڈ کے ہاتھ
ہاتھوں دھڑ کر بنتے ارمان پڑ گئی تو سلوا شاہ نے شرمندگی سے نظر چڑھا کر ارمغان خان کی پشت کو گورا۔ لیو ہم، ایک سیکنڈ میں اس سے پیچھے ہٹو تم لوگ، سلوا شاہ کے چلا کو کہنے پر ارمغان خان نے گردن ترچھی کر کے سلوا کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ ہاتھ کے اشارے سے اپنے گارڈ کو رکنے کا اشارہ کیا۔ اتنا ڈوز میرے خیال سے کافی ہوگا، اور اس بات کا بخوبی اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ چھوٹا خان ہے کون۔ دوبارہ کبھی میری عزت کی طرف نگاہ کرنے کی ضرورت بھی نہ کرنا، نگاہ کیا تم مجھے اس کی طرف چاہتے کسی بھی راستے سے ملے تو یقین مانو وہیں تمہاری قبر بنا دوں گا۔ ارمان شاہ کے قریب زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے دبے دبے لہجے میں گرا کر کہتے، چٹکے میں اپنی جگہ سے اٹھ کر قدم سلوا شاہ کی جانب بڑھائے۔ بنا سلوا شاہ پر ایک نگاہ بھی ڈالے سلوا کے بازو کو اپنی آہنی گرفت میں لیتے تیز تیز قدم لیتا اپنی جیپ کی جانب بڑھا، جبکہ ارمغان خان کے تیز چلتے قدموں کے ساتھ بامشکل گھسیٹتی سلوا شاہ نے اپنے بازو کو ارمان خان کے ساتھ گرفت میں آزاد کروانے کی کوشش کی۔ تم پاگل خان، کیا حشر کیا ہے تم نے اس بے قصور شخص کا؟ کوئی احساس یا انسانیت نام کی کوئی چیز بھی ہے تم میں، یا بس جنگلی پن بڑا ہوا ہے؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ارمغان خان کو دیکھتے دبے دبے لہجے میں گرا کر کہا تو ارمغان خان نے ہوں جھلکاتی نظروں سے سلوا شاہ کو دیکھا۔ سرمئی رنگ کا کرتا شلوار پہنے، ماتھے پر بکھرے براؤن بال پسینے سے چپکے ہوئے تھے، شہد رنگ آنکھوں میں وحشت لیے انابی ہونٹوں کو سردی سے بھینچے وہ سلوا شاہ کو ہنس مکھ شوخ ارمغان خان سے یکساں مختلف لگا۔ ارمغان خان کے ہوں جھلکاتی نظروں کو دیکھ سلوا شاہ کو اپنے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معلوم ہوئی، جبکہ سلوا شاہ کو گھٹیا ارمغان خان نے پلٹ کر پیچھے پڑی اپنی اشک اتار کر سلوا کی جانب بڑھائی۔ ارمغان خان کے چہرے پر اس قدر چٹان سی سختی تھی کہ سلوا شاہ کو بے سادہ ارمغان خان کے تیور دیکھ کر ڈر لگنے لگا، اس لیے بنا کچھ کہے ہاتھ بہا کر اشک لیتے خود پر اچھے سے پھیلائی۔ تم سے بہرام شاہ کی ہی نہیں، اس خان کی بھی عزت ہو۔ اسی وجہ سے ارمغان خان نے کیفے میں موجود لوگوں کے سامنے اس پر ضبط کیا، اس شخص کو کچھ نہیں کہا تاکہ کوئی تمہارے کردار پر سوال نہ اٹھا سکے، اور اگر اسے کچھ کہا ہے تو اس لیے کہ اس بغیرت شخص کو اندازہ ہو کہ جسے عزت بنانا ہو اس سے یوں ملاقاتیں نہیں کی جاتی۔ تو تمہیں کوئی اندازہ ہے سلوا شاہ کے لوگ تمہارے اور اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے؟ تم اور وہ بغیر شخص لوگوں کی نظروں میں سو کالڈ گرل فرینڈ، اور دبے دبے لہجے میں گلا کر کہتے آخر میں پوری شدت سے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا تو سلوا شاہ اچھل کر سیٹ سے پیچھے لگی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اور وہ ویسے بھی میرا ہونے والا شوہر ہے، ارمان خان کی ہوں جھلکاتے شہد رنگ آنکھوں میں دیکھتے نڈر لہجے میں جواب دیا تو ارمغان خان نے سختی سے جبڑے بھیج کر سلوا شاہ کو دیکھا۔ تمہاری عزت کا تماشا نہیں بنایا تھا اور نہ بنا سکتا ہوں، مگر تمہاری اس بکواس پر جان سے ضرور مار سکتا ہوں، سرسراتے لہجے میں کہتے جیپ سٹارٹ کی تو سلوا شاہ نے بری طرح لب کچل ارمغان خان کو دیکھا۔ نظریں وجیہہ چہرے سے ہوتے بازو کی پھولی ہوئی نیلی رگو بڑھائی تو سلوا شاہ کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ تم نے بھی تو نکاح کیا تھا، خفا لہجے میں کہتے نظریں روڈ پر ٹکرائی تو ارمغان خان نے ایک نظر سلوا شاہ کے خفا چہرے پر ڈالتے سر جھٹکتے نظروں کا رخ بدلا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم یہ سب کر کے اپنی ناراضگی کا اظہار کرو، اگر ایسا دوبارہ سوچا بھی تو یاد رکھنا سلوا شاہ اس بار ارمان کا حشر کیا تھا، اگلی بار تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور اسے دھمکی ہرگز نہیں سمجھنا، کیونکہ ارمغان خان کا ماننا ہے محبوب ہو تو صرف آپ کا، اگر آپ کا نہیں ہو سکتا تو پھر وہ خود کا بھی نہیں رہنا چاہیے۔ سرد و سپاٹ لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا تو سلوا شاہ نے آنکھیں گھما کر ارمغان خان کو دیکھا۔ تم نے ڈرایا اور میں ڈر گئی نا، ہاتھ لگا کر دکھانا پھر بتاؤں گی، اور اس طرح کیا تم دیکھتے جاؤ بچوں میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں، تاکہ آئندہ اگر کسی اور کو میری جگہ دینے کے بارے میں سوچا بھی تو یہ بات ہمیشہ یاد رہے تمہیں۔ ابھی تو میں لالا کو جا کر بتانے والی ہوں کہ تم نے کیا حال کیا ہے ارمان کا۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا تو اترتے ہوئے سلوا شاہ نے دانت کچکچا کر کہا تو ارمغان خان نے طنزیہ نظر سے سلوا کو دیکھا، جو سارے راستے تو بھیگی بلی بنی ہوئی تھی اور اپنی حویلی پہنچ کر شیرنی بن رہی تھی۔ ہونٹوں کا کنارہ دانتوں تلے دبا کر بامشکل اپنی مسکراہٹ کو روکا۔ یہ غصہ مجھے لگتا ہے بریانی نہ کھلانے کی وجہ سے ہے۔ ڈونٹ وری مائی بگی بلی، تمہیں اپنے نام کرتے پہلا ادھار یہی اتاروں گا، اور پھر اس کے بعد میرے جو ادھار تم پر ہے وہ تم اتارنا، شوخ لہجے میں لوٹتے مسکرا کر کہا تو سلوا نے ناسمجھی سے ارمغان خان کو دیکھا۔
اس سے پہلے وہ کوئی سوال کر کے ارمان خان پل میں وہاں سے غائب ہوا۔ جس وقت سلوہ شاہ نے دھول اڑتے راستے پر جاتے ارمان خان کی جیپ کو دیکھتے دان کر کچایا اور سر جھٹکتے قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ اپنے کندھوں کے گرد لپیٹی ارمان خان کی ازرق سے اڑتی ہوئی محصور کن خوشبو کو محسوس کرتا سلوہ شاہ کے ہونٹوں پر شرمندگی مسکراہٹ رنگ گئی۔ ماضی زرغام خان 1 سال کا ہو چکا تھا۔ شیر خان کو امید تھی کہ ایک نہ ایک دن ان کا اور مقدس بیگم کا رشتہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر دن بدن ان کا رشتہ بگڑتا جا رہا تھا اور اب اس کا اثر زرغام خان پر بھی ہونے لگا تھا۔